بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل جلاله وعم نواله، وبنعمته تتم الصالحات وسوام البركات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایہ فضل و احسان اور نبی مکرم، نبی معظم، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ایک نئی سورت کا آغاز کر رہے ہیں جو عام مسلمانوں کے اندر بے انتہا فیمس ہے، بے انتہا مشہور ہے، اور جس کو سورہ توحید اور جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت مسلمانوں ایسی ہے کہ اس سورت کے اندر اس کے نام کا کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ ہر سورت کے اندر ہر سورت کا جو نام ہے وہ نام کسی نہ کسی انداز میں اس سورت کے اندر آیا ہے، وہ لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے۔ مثلا قرآن پاک کی سورہ بقرہ ہے، اس میں لفظ بقرہ موجود ہے، اس میں لفظ بقرہ موجود ہے جو عربی کے اندر بیل کو بھی کہتے ہیں اور گائے کو بھی کہتے ہیں۔ کئی مقامات پر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اسی طرح باقی صورتوں کا حال ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ پھر سورہ نساء آتی ہے، پروردگار عالم نے اس کے اندر بھی لفظ نساء کا استعمال فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ پھر سورہ مائدہ، غرض ہے کہ ہر سورت کا جو نام ہے وہ نام اس سورت کے اندر استعمال ہوا ہے۔ صرف یہ سورت ایسی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اس سورت کے اندر نہ تو لفظ توحید استعمال ہوا، نہ سورہ اخلاص استعمال ہوا۔ یہ ایک اچھوتی سورت ہے جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور وحدانیت پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے مثل بے نیاز ہے، تو اس سورت کا نام بھی بے مثل بے نیاز ہے۔ یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے مسلمانوں اچھوتی سورت ہے، یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت شاندار سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور مشرکین نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رشتہ آپ کے رب سے کیسا ہے، آپ کا اللہ سے تعلق کیا ہے، آپ کا رب کیسا ہے، آپ کا رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، یا دھات کا کسی اور دھات کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تفصیل معلوم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو حمایتی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہے اور قیامت تک حمایتی رہے گا، اور آخرت میں بھی جلوہ گری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کس کی جلوہ گری ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں جنت کو ہمارے لیے، آپ کے لیے مہمان خانہ بنا دیا۔ جنت کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سارے اہل ایمان، سارے اہل اسلام کے لیے مہمان خانہ بنا دیا، گیسٹ ہاؤس ہے وہ۔ لیکن وہ گیسٹ ہاؤس ایسا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی ملکیت میں دے دیا ہے گیسٹ ہاؤس، اور یہ تمام چیزیں جو سجا دی گئی ہیں جنت کے اندر، یہ اسی بنیاد پر سجائی گئی ہیں کہ میرا محمد بھی جنت کے اندر تمہیں ملے گا اور میں خدا بھی تم کو جنت میں ملوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنا نسب بیان کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے، کون سے خدا کی جانب آپ بلاتے ہیں، کون سے معبود کی جانب آپ دعوت دے رہے ہیں؟ تو پروردگار عالم نے اس کا جواب بھیجا اس صورت کی شکل میں۔ میں انشاءاللہ آپ کی دعا سے اور اللہ کے فضل سے اس کے ہر لفظ کے اوپر بحث کروں گا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیسے کیسے نکات پوشیدہ ہیں۔ بچے کو یاد ہوتی، بڑوں کو بھی یاد ہوتی۔ 1/3 قرآن کے برابر اس کو کہا گیا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آؤ آج میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تلاوت کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی زبان سے، کیونکہ آپ کا جو مینر تھا، طرز گفتگو تھا، وہ انتہائی میٹھا، اور یہ سورت بھی میٹھی ہے، سارا قرآن میٹھا ہے۔ قرآن کا کون سا لفظ کڑوا ہے آپ بتا دیجئے، قرآن کی ترتیب کون سی میٹھی نہیں ہے آپ بتا دیجئے۔ ہر لفظ، ہر سورت ہمارے آپ کے فائدے کے لیے ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا ہیر پھیر ہے، اس سے تعلق کر دینے کا ہیر پھیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو فرش سے اتار کر، یعنی عرش سے اتار کر فرش پر لا ڈالتا ہے۔ جو قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے۔ قرآن اونچا تو قرآن سے جو جڑے گا وہ بھی اونچا ہو جائے گا۔ اور بھئی ایک بات سنیے، چھت ہے آپ کے مکان کی، آپ کے لینٹر کی، اس میں جو آدمی چڑھے گا وہ بھی اونچا ہو جائے گا کہ نہیں؟ یا نیچے ہی آپ کہیں گے اس کو؟ نہیں، چھت پر چڑھے تو چھت والا بھی اونچا ہو گیا۔ قرآن کریم تو ساری کائنات کے اوپر مسلمانوں سایہ ہے، ہر جگہ قرآن کا سایہ موجود ہے۔ اللہ نے اپنا کلام بھیج دیا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے کلام کو پڑھ بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو۔ قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں اور سننے میں بھی 10 نیکیاں ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1/3 قرآن سکھا دیا، بتا دیا، پڑھ کے بتا دی، یہ سورہ مبارکہ۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر کیسے ہے۔ آپ نے قل هو اللہ احد والی پوری سورت پڑھ لی تو آپ کو 1/3 قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ وہ کیسے؟ سارے قرآن مجید کے اندر بنیادی مضامین 3 ہیں۔ سارے قرآن مجید کے اندر اساسی بنیادی مضامین کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت، یوم آخرت۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور تینوں چیزوں کا تعلق مسلمانوں عقیدے سے ہے۔ اللہ کو ایک ماننا یہ عقیدہ ہے، آنکھوں سے نہیں مانا جاتا، یہاں اتارا جاتا ہے دل کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو ماننا یہ عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے، اس کا تعلق عملی زندگی سے نہیں ہے۔ پھر ادھر یوم آخرت کے قائم ہونے کا عقیدہ، یہ بھی عقیدہ راسخہ ہے،
اگر ان میں سے ایک عقیدے کو بھی ختم کر دیا آدمی مسلمان باقی نہیں رہے گا. تو کتنی چیزیں ہوئی بنیادی؟ 3. کیا کیا؟ توحید، رسالت، آخرت. اب دیکھیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اصل میں ساری آیتیں، اس کی 4 آیتیں ہیں اس کے اندر، ان میں سے ہر آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نہ ایک صفت کو بتا رہی ہے. توحید کس کو بتا رہی ہے؟ اس لیے اس کو سورہ توحید کہتے ہیں. سورہ اخلاص کے ساری چیزوں سے اپنے ذہن و دماغ کو ہٹا کر اپنے آپ کو خالص کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کو سورہ اخلاص بولتے ہیں. تو اس میں ان 3 بنیادی چیزوں میں سے کس کا ذکر ہے؟ توحید کا. کس کا ذکر ہے؟ اب 2 باقی نہیں. قرآن کریم کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیجئے. توحید ایک حصہ یہاں پر آ گیا، باقی پاروں کے اندر رسالت موجود ہے، اور اسی طرح باقی چیزوں کے اندر، باقی آیات مقدسہ کے اندر یوم آخرت کا بیان موجود ہے. ہو گیا 1/3. 3 چیزوں میں سے ایک چیز بیان ہو گئی، اور اتنی ڈٹ کر بیان کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں، کہ یہ پیمانہ بنا دیا گیا معبود ہونے کے واسطے، کہ اگر ان ساری باتوں کے اوپر کوئی ذات کھری اترتی ہے تو وہ معبود ہونے کا دعویٰ کرے، ورنہ دعویٰ بالکل بیکار ہے. لیکن ایک بات میں عاشقانہ طریقے سے کہتا ہوں، عارفانہ طریقے سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا مضمون رکھا اپنی وحدانیت کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی مسلمانوں توجہ، ایمان والوں سنو، سرکار کے عاشقوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، متوالوں، مستانوں سنو، کہ یہاں بھی اللہ نے اس سورہ توحید کے اندر بھی، سورہ اخلاص کے اندر بھی اپنے رسول محبوب کو نہیں چھوڑا، یہاں بھی بیان کر دیا. بلکہ سب سے پہلے اپنی توحید کو بیان کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر دیا. میرا نبی ہے محمد، میرا رسول ہے محمد. محمد محبت، محمد محبت، جیسے محمد کے ادا کرنے میں نیچے کا ہونٹ اوپر سے مل رہا ہے، اوپر کا ہونٹ نیچے سے مل رہا ہے، ایسے ہی محبت کا لفظ بولنے سے نیچے کا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے ملتا ہے، اور اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے ملتا ہے. یعنی اللہ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا محبت بنا کے بھیجا. یہ تو قرآن میں ہے یار، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں کے لیے رحمت اور محبت بنا کے بھیجا. سرکار کے در سے جتنی محبت کے خزانے لٹائے گئے، آج تک اللہ کے علاوہ کسی اور ذات نے اتنے خزانے نہیں لٹائے. محمد سراپا محبت. چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ اخلاص کے اندر بھی اپنے محبوب پیغمبر کو چھوڑا نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کا بیان کیا. قل، آپ فرما دیجیے. آپ کون؟ ارے کون ہوتے ہیں آپ اللہ کے؟ آپ کون؟ آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے نبی ہیں. اس لیے بولو اپنی وحدانیت پہلے بیان کی یا اپنے رسول کی رسالت پہلے بیان کی؟ یہاں بھی نہیں چھوڑا. اور کوئی محمد جو ہے وہ چھوڑنے کی چیز ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی چیز ہے؟ ہاں، یہود و نصارہ کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کہ اس امت کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا جائے. نہ کھانے کی تمیز، نہ پینے کی تمیز، نہ جانے کی تمیز، نہ سفر کی تمیز، نہ حضر کی تمیز، نہ ملاقات کی تمیز، نہ مسافے کی تمیز، کسی بھی چیز کی تمیز اس امت کے اندر نہ رہے. کیونکہ محمد کا طریقہ فائدہ مند بھی ہے،
دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہر سنت احسن بھی ہے، اجمل بھی ہے اور انفع بھی ہے. 3 لفظ یاد رکھنا، ہر سنت کیا ہے؟ احسن بھی ہے، اجمل بھی ہے اور ساتھ میں انفع بھی ہے. یعنی دیکھنے کے اعتبار سے بھی وہ خوبصورت لگتی ہے، عمل کرنے کے اعتبار سے بھی باطنی طور سے خوبصورت لگتی ہے، اور نفع بخش اتنی کہ دنیا میں بھی نفع بخش اور آخرت میں بھی نفع بخش. یہاں تک کہ اس جیسا طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اس جیسا طریقہ کار تو یار کسی نے سکھلایا ہی نہیں. بہت طبی فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں. تو ہر سنت کیا ہوتی ہے؟ احسن، اجمل، انفع. ظاہری اعتبار سے بھی دیکھنے میں خوبصورت. سنت طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے تو برا نہیں لگتا، غیر مسنون طریقے سے کھاؤ گے تو برا لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 چیزیں ہیں، اور ہر سنت کے اندر پروردگار عالم نے یہ 3 چیزیں رکھی، کیونکہ محمد بنا ہے 3 حرف سے. کتنے سے؟ حامیم دال. حامیم دال. ادھر 3 حرف سے محمد بنا. اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہر طریقے میں 3 صفات ضرور ہوں گی، 3 خوبصورتیں ضرور ہوں گی. تو پہلے بتاؤ توحید کا بیان ہے یا رسالت کا بیان ہے؟ اپنے نبی. فرمایا کہ جو میرے نبی نے کہا ہے اس کو مانو گے تو میری محبت کے جام تمہارے اوپر لٹا دیے جائیں گے. بات کو آیا قل، آپ فرما دیجئے او مائی پروفٹ سے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ہوا وہ جس خدا کے بارے میں ان کو اٹھاؤ، اس خدا کے بارے میں، جس معبود کے بارے میں آپ سوال کر رہے تھے، وہ اللہ ہے. دوسری صفت وہ ایک ہے. تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے. یہ سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مکہ مکرمہ میں بھی یہ سوال ہوئے، ہجرت سے پہلے بھی یہ سوال ہوئے، اور ساتھ میں ہجرت مدینہ کے بعد بھی سوال ہوئے. لہذا یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. ہجرت سے پہلے بھی جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا مسلمانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر بتایا کہ وہی سورت پڑھ کر سنا دو جو ہم نے اتار رکھی ہے. وہ کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو بولو اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو چھوڑا یا ساتھ لے لیا؟ ہاں، اللہ نے ساتھ لے لیا مسلمانوں، تو ہم اپنے پیغمبر کو کہاں سے چھوڑ سکتے؟ بولو بھائی، ایک آدمی یار مکہ مکرمہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، کیا مدینے جائے بغیر اس کا دل مان سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں بھی جائے گا، حالانکہ حج وہاں پر نہیں ہوتا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر جاتا ہے. اللہ ایک ہے. یہاں یہ سبق بھی یاد رکھیے کہ جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے، توجہ، جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں. مثلا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، بدیع السماوات والارض ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، حنان ہے، منان ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، قدوس ہے، ملک ہے، متکبر ہے. یہ سارے نام اللہ کے قرآن مجید میں آئے ہیں.
جب لفظ اللہ بول دیا تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں سمجھ لو ایک لفظ بولنے سے سب اس کے اندر آ گئے۔ اس لیے جب کسی کافر کو کلمہ پڑھواتے ہیں، توجہ، جب کسی کافر کو کلمہ پڑھواتے ہیں تو کہلواتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے بعد کیا لفظ آتا ہے؟ اللہ۔ لفظ اللہ بولتے ہی تمام 99 نام اندر آ گئے۔ سنو، اگر کسی آدمی نے، کسی کافر نے، کسی غیر مسلم بھائی بہن نے کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ اور کوئی صفتی نام لے دیا، لا الہ الا الرحمن، مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا الرحیم، مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا الستار، مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا الغفار، مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا الغفور، مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا الملک، مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا القدوس، مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا المتکبر، مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں سے ہر ایک لفظ میں ایک خاص صفت پائی جا رہی ہے، پر لفظ اللہ کے اندر یہ ساری صفات اللہ نے سمو دی ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ الا اللہ۔ دور سے بولو، لفظ اللہ کہنا پڑے گا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے، اپنی پہچان کراتے ہوئے کون سا لفظ استعمال کیا؟ کون سا لفظ استعمال کیا؟ اللہ۔ دور سے بولو، قل هو اللہ احد۔ اگر لفظ رحمان استعمال ہوتا تو صرف رحمت کا ذکر ہوتا، باقی صفات کہاں گئی اللہ کی؟ ستار، گناہوں کو چھپانے والا، اگر یہ ذکر کر دیا جاتا تو گناہ کے چھپانے کی صفت تو ظاہر ہو گئی، پر غفار، قہار، جبار، یہ صفات کہاں چلی گئی؟ تو لفظ اللہ ان تمام صفات الہیہ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تو کلمہ پڑھاتے وقت کیا کہنا پڑے گا؟ الا اللہ۔ یہ اس میں ذاتی ہے اللہ کا۔ لفظ اللہ کے معنی ہے ایسی ذات کہ جس کا خیال نہ تصور کر سکے، نہ تخیل کر سکے، نہ ادراک کر سکے، نہ اللہ کسی کے ذہن میں آ سکے، نہ اللہ کسی کے دماغ میں آ سکے، نہ اللہ کسی کے جسم میں آ سکے، نہ اللہ کا کوئی رنگ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پیر ہیں، نہ پروردگار عالم کا کوئی جسم ہے، نہ پروردگار عالم کی کوئی باڈی ہے، نہ پروردگار عالم کا کوئی کلر ہے، نہ پروردگار عالم کا کوئی مجسمہ ہے۔ کوئی مجسمہ نہیں۔ اگر اللہ کا مجسمہ آپ نے مان لیا، اللہ کی مورتی مان لی، تو اس کا مطلب یہ کہ سیکنڈ نمبر کا خدا آپ نے مان لیا، اور جب سیکنڈ نمبر کا خدا آپ نے مان لیا تو اسلام کی توحید باقی نہ رہی، اور جب توحید باقی نہ رہی تو آدمی مسلمان کیسا؟ اگر یہ مان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کی مورتی ہے، کافر ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں اوتار کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں اسلام کے اندر کہ بھگوان اتر آیا اس انسان کے جسم میں، یہ حلول کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حلول کا عقیدہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے مثل جب کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دوسری چیز میں کیسے اتر سکتا ہے؟ کیوں وہ اتر سکتا ہے؟ ارے ہم کمزور ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ طاقتوروں کا طاقتور ہے، اللہ قویوں کا قوی ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ تمام صفات حسنہ اپنے اندر رکھتا ہے، تمام صفات کمالیہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہمارے اندر کمی، ہمارے اندر نقص، ہمارے اندر بدبو، ہمارے پسینے کے اندر بدبو، ہماری چلت پھرت میں کمزوری، ہمارے لیٹنے میں کمزوری، اٹھنے بیٹھنے کے اندر کمزوری، ہر چیز کے اندر کمزوری، ہم کھانے کے محتاج، پانی پینے کے محتاج، آرام کرنے کے محتاج، دوائی کھانے کے محتاج،
ہم جناب دوسرے کے سہارے کے محتاج، ہم دوسرے کی جانب احتیاط رکھتے ہیں، ہم محتاج ہیں اور خدا غیر محتاج ہے، تو غیر محتاج ذات میں کیسے آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے وہ اوتار کا جو مسئلہ ہے کہ بھگوان اس میں سما گیا، نہ ہمارے یہاں کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا، حبیب خدا تو ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے۔ محمد کی عبادت نہیں کی گئی، محمد کے طریقے پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ حبیب خدا بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں، مودود خدا بھی ہیں، اللہ کے بعد انہی کا نمبر ہے۔ لہذا بھائی اگر ہم نے یہ کہہ دیا توجہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرح بھی کوئی ہے، معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر تو ہم دوسرے در کے بھی محتاج ہو جائیں گے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہیں تو 35 ہزار خدا ہیں، کتنے؟ ارے بھیا ایک کو راضی کریں دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، تو بھیا ہم تو رضامندی میں رہیں گے، یہ منوع منول میں ہی رہیں گے۔ جیسے شادی کے موقع پر دیکھا ہوگا آپ نے، منوع منول ہوتی ہے، اور بھئی وہ ناراض ہو گیا، اب جتنے بھی رنگ ہیں شادی کے موقع پر رشتہ دار دکھاتے ہیں کہ یار جب اس کا موقع آئے گا نا اس کو دبا کر رکھ دیں گے، جی پیروں میں آ کر لوٹے گا، موقع آنے دو، انتظار کرتے رہتے ہیں گناہ کرنے کا۔ غلط ہے۔ ارے دوسرے کی خوشی میں آپ شریک ہو جائیے، اس نے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ معاف کر دیجئے، آپ گہرائی میں اس کو لے کر مت جائیے۔ اگر آپ نے فیلنگ پاور اپنا ہائی کر دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ کے ہاں بھی تو کبھی شادی ہوگی، پھر وہ پریشان کرے گا آپ کو۔ یہ ریت ختم کر دو، یہ منوع منول کی ریت ختم کر دو۔ اگر تمہیں کسی نے عزت نہیں دی، 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تمہیں عزت دینے والا ہے۔ معاف کرو، یار درگزر کرو۔ کہاں کس چکر میں پڑ گئے؟ میں نہیں جاؤں گا صاحب، کارڈ بھی آئے گا تب بھی نہیں جاؤں گا، بلاوا کرنے خود بھی آئے گا نا، 1000 مرتبہ خوشامد کرے گا تب بھی نہیں جاؤں گا۔ کیوں بھائی؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا نہیں ہوتا؟ قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر، ارے کیا تم یہ نہیں چاہتے اے مسلمانوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ چاہتے ہو اپنی معافی کہ نہیں؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے بھی، چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو فرمایا جب اپنی معافی چاہتے ہو تو میرے کسی بندے نے اگر آپ کی شان میں گستاخی کر دی، معاف کر دو، اس کے بدلے میں ایک گارنٹی ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آج تم نے اپنے نفس کی خواہش کو دبا لیا، اپنے نفس کی خواہش کو دبا لیا، طبیعت چاہتی تھی کہ یار اس کے ساتھ میں خوب خوش آمدید کرواؤں، نہیں بھائی نہیں، شریک ہو جاؤ، اس کے دل میں تمہاری محبت اور بیٹھ جائے گی کہ یار میں نے فلاں وقت میں اس کو ایسے ایسے کہہ دیا تھا، مگر بھائی کتنا زبردست اس کا سینہ ہے اور کتنا زبردست اس کا ضمیر ہے کہ یہ تو یار اس بات کو بھلا بیٹھا اور میں اس کے ہاں شریک ہو گیا اور یہ میرے ہاں شریک ہو گیا۔ اور جنازے میں تو کوئی دعوت دی نہیں جاتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر خرچہ جو صاحب تھے، مستح، کیا نام تھا؟ میم سین طاح، وہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی تھی، واقع عفق کہلاتا ہے، اس کی پوری تفصیل ہے، کبھی موقع ہوگا تو اس کا ذکر کروں گا۔ تو سارے مدینہ منورہ کے اندر کھلبلی مچ گئی تھی کہ عائشہ نے گناہ کر لیا، عائشہ نے گناہ کر لیا، عائشہ نے گناہ کر لیا۔ تو حضرت مستح ایک غریب آدمی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سارا خرچہ برداشت کرتے تھے، کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، لتوں کا، ساری چیزوں کا۔ اب
جب ان کو پتا چلا کہ صدیق اکبر کو کہ یہ مستہ بھی میری عائشہ کو برا کہنے میں شریک ہے، تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق نے، بھائی فطری تقاضا ہے، فطری تقاضا کہ عائشہ نے زنا کروا لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ خبر اڑ گئی تھی۔ واقع افک کہلاتا ہے اس کا ذکر سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں، پوری سورہ نور عائشہ کی تعریف میں ہے بھیا۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ پھر دوسرا رکو دیکھیے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ له عذاب عظیم۔ سب عائشہ کی برات میں ہے، عائشہ کی پاک دامنی۔ توجہ چاہوں گا، جب عائشہ کی تعریف اللہ نے 7 آسمانوں سے اتار دی قرآن مجید میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عائشہ کو میکے بھیج دیا کہ بھائی ہر آدمی کی زبان پر یہ ہے کہ نبی کی بیوی نے ایسا کروا لیا، نبی کی بیوی نے ایسا کروا لیا، حالانکہ یہ سب بات جھوٹ تھی۔ جاؤ بھائی اب تم اپنے میکے جاؤ، ابو بکر کے گھر جاؤ۔ عائشہ صدیقہ جو تھیں وہ چلی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ سے چلی گئیں اپنے میکے میں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 40 راتوں تک مجھے نیند نہیں آئی۔ عائشہ فرماتی ایک پلک نہیں جھپکی، 40 راتوں تک رات اور دن روتی رہی اور کہتی رہی کہ اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے کہ میں پاک دامن ہوں یا پاک دامن نہیں ہوں، تو 7 آسمانوں کے اوپر سے قرآن میں کچھ اتار دے تاکہ مدینے والے بھی مطمئن ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن ہو جائیں، ابو بکر بھی مطمئن ہو جائیں، عمر بھی مطمئن ہو جائیں، عثمان بھی مطمئن ہو جائیں اور علی بھی مطمئن ہو جائیں، سارے صحابہ ایمان والے مطمئن ہو جائیں، اور منافقین نے جو یہ جھوٹ اڑایا ہے ان کا منہ کالا ہو جائے۔ حضرت عائشہ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ ہاں ہاں وہ سچوں کی مدد کرتا ہے، سچوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ چلے گی، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ نہیں۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، سچوں کے ساتھ رہو تو سچائی آئے گی، صداقت آئے گی، حقانیت آئے گی، تواضع آئے گا، انکساری آئے گی، ہضم نفس۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے محبت کرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مشائخ نے فرمایا کہ یہاں جو فرمایا گیا وکونوا مع الصادقین، ایمان والو متقی لوگو سچوں کے ساتھ رہو، یعنی اللہ کے عاشقوں کے ساتھ رہو، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بن جائے گا، ایک ترتیب بن کر آ جائے گی، تو اللہ تمہارے دل سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اس لیے بیت کو کہتے ہیں، اس لیے مشائخ کو کہتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ رہو۔ صحبت، اچھی صحبت، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ چنانچہ حضرت مستہ کا کہ خرچہ پانی بند کر دیا، اب نہیں دینے کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر سے پوچھا اے ابو بکر، قرآن کی اس آیت میں تم بھی اپنی مغفرت چاہتے ہو کہ نہیں؟ ابو بکر نے جواب دیا کیوں نہیں؟ فرمایا تو تم مستہ کو معاف کر دو اور اس کا خرچہ ورچہ جو تم نے بند کر دیا دینا شروع کر دو۔ انسان غلطی ہو جاتی، سچوں کے ساتھ۔ ابو بکر کو بولو کیا بولتے ہیں؟ صادق یا صدیق؟ صدیق۔ صدیق کے معنی بہت زیادہ سچا،
جو پہلے ہی نمبر پر نبی کی بات کو سچا کہہ دے، اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائے اور یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، چاہے وہ بات ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے۔ چنانچہ اسی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اسی کو پہلے بھی کہا، آج بھی ایک لڑکی کڈنیپ ہو گئی۔ یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ پیرنٹس کیا کر رہے ہیں؟ اس کا طریقہ کار جو موبائل جوان لڑکیوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ اپنے یاروں سے بات کرتی ہیں، یاروں سے بات کر رہی ہیں، نہ ماں کا پتہ، نہ جناب باپ کی عزت کا پتہ، نہ استاد کی عزت کا پتہ، نہ اپنے محسن کا پتہ۔ پہلے تو دیکھو جی، آپ گواہی دیں گے، ہمارے جعفری صاحب بیٹھے ہیں، احسان بھائی بیٹھے ہیں، کیوں بھائی پہلے شادی کی بات ماں باپ سیٹ کر کے رکھتے تھے؟ بتاؤ، تھا نہیں تھا ایسا؟ اور اولاد اس کو مان لیتی تھی۔ اب مسئلہ الٹا ہو گیا، اس موبائل نے یاروں سے دوستی کرا کر اب اولاد، لڑکیاں اور لڑکے پہلے سے سیٹ کر کے رکھتے ہیں، پھر ماں باپ کو اطلاع کرتے ہیں۔ معاشرہ یوں خراب ہو رہا ہے۔ گھر کی تعلیم ضروری ہے، رات کی تعلیم ضروری، فضائل اعمال پڑھا کرو، فضائل اعمال سناؤ، ماحول بن کر آئے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 40 دن نہیں گزریں گے کہ گھر کا ماحول بڑھیا ہو جائے گا۔ اور یہاں آتے رہو، یہاں کی بات اپنی بیوی کو جا کر بتاؤ، یہاں کی بات اپنے بچوں کو جا کر بتاؤ کہ آج یہ بیان ہوا تھا، گونگے بن کر نہیں جانا ہے، سیکھ کر جانا ہے۔ بیوی بچے سب کو سناؤ تاکہ ماحول بن کر آئے، اور لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو، نہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دو۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھیے، پاکستان کے مشائخ، مدینہ منورہ کے مشائخ، مکہ مکرمہ کے مشائخ، بزرگان دین، دلی کے مشائخ سب منع کر رہے ہیں کہ ماں باپ ہوشیار ہو جاؤ، نہ تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، کیونکہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مس یوز، غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اب تو بھائی ماں باپ کے کوئی مینرز نہیں رہے، ماں باپ کی کوئی تمیز نہیں، خاندان والوں کی کوئی تمیز نہیں۔ جب جو لڑکی جانا چاہتی بھاگ جاتی، کیونکہ بھائی سیٹنگ ہوئی موبائل سے، کس سے ہوئی؟ ہاں، یاد رکھو، صرف لڑکیوں کی بات نہیں بلکہ لڑکوں کی بھی ہے۔ یہ حرام ہے، رشتہ لگنے کے بعد بھی نکاح سے پہلے اپنے اس لڑکے سے بات کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ آپ سوچیں، یہ گھروں میں جو ہلاکت آ رہی اسی بنیاد پہ آ رہی، گھروں میں جو ہلاکت ہے وہ اسی بنیاد پہ۔ شروع سے بچے کی تربیت لے کر چلو، اسلامی ماحول، ایمان والا ماحول۔ ابھی دیکھیے آپ، دلی کے اندر 16 دسمبر کو جو گینگ ریپ ہوا ہے، اجتماعی عصمت دری، بلاತ್کار، کیا ہے؟ آج پورا ہندوستان مانگ کر رہا ہے کہ اس کی سزا پھانسی۔ کیا؟ پھانسی، پھانسی سے کم ہم تیار نہیں۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1500 یہی پہلے اطلاع کر دی تھی کہ اس کی سزا سوائے پھانسی کی اور کچھ نہیں۔ کیوں بھائی ہے نہیں ہے؟ اب کیا ہے؟ جھک مار کے غیر مسلم، جھک مار کے کفار، یہود، مشرکین، نصارہ، عیسائی، مجوسی اس پاک طریقے کی جانب آ رہے ہیں جس پاک طریقے کو میرے سرکار نے سکھلایا تھا۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں گے، جھک مار کے آؤ گے اس قرآن کے پرچم تلے۔ ابھی مصیبتیں اٹھاؤ، ابھی یہودیوں کی روش پر چل کر مصیبتیں اٹھاؤ۔ ہمارا دین نیچرل ہے، ہماری باڈی اللہ نے بنائی، ایک اللہ نے، کتنی؟ ایک اللہ نے بنائی۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری مشینری کیا ہے۔ سب سے زیادہ زبردست سانچہ انسان کا ہے۔
کس کا ہے؟ کیا بات ہے! ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے کان بنتے ہیں. کیا بنتا ہے؟ ہاں ہاں، ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے بچے کے اللہ دونوں کان بناتا ہے. آنکھیں واکھیں نہیں بنتی ایک دم، نہ ہاتھ پیر بنتے. سب سے پہلے کیا ہے؟ کان بنتے ہیں. تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آنکھیں کیوں نہیں بنتی، ناک کیوں نہیں بنتی پہلے، ہونٹ کیوں نہیں بنتے پہلے، ٹھوری کیوں نہیں بنتی پہلے، انگلیاں کیوں نہیں بنتی پہلے، ٹانگیں کیوں نہیں بنتی پہلے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم کو صرف پیدا کرنا مقصد نہیں، بلکہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ انسان پیدائش کے بعد اپنے دماغ کو ورکنگ پاور میں رکھے، اس کا دماغ صحیح طور سے کام کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں درست ہوں، وہ سمجھے کہ میں بالکل صحیح ہوں. کانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عضو ایسا رکھا ہے مسلمانوں کہ اگر وہ عضو خراب ہو جائے تو آپ سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے. سیدھے کیوں بھائی؟ ہے اللہ کی نعمت نہیں. جعفری صاحب کھڑے نہیں ہو سکتا انسان. یا دونوں کانوں کے اندر ایک عضو ہے، ایک نس ہے جو دماغ تک جاتی ہے. ایک آدمی ہر وقت لیٹا رہتا تھا، اٹھنے کا نام ہی نہیں. ارے بھائی کیوں نہیں اٹھتے؟ کس وجہ سے نہیں اٹھتے؟ کہ جب بھی اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا. میرے ذہن و دماغ میں رہتا میں الٹا ہوں. کیا الٹا ہوں؟ جب میں ذہن و دماغ میں یہ کہ الٹا ہوں تو میں کھڑا کیسے ہوں گا؟ میں سمجھتا ہوں میرا دماغ نیچے کو ہے اور پیر اوپر کو ہے. اللہ، سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے. ایک ڈاکٹر کو جب دکھایا گیا تو اس نے کہا کہ میاں کان کے اندر جو عضو ہے وہ نس ہے، دیکھو اس کا چیک اپ کر کے وہ بھی صحیح ہے یا نہیں. اس نس نے کام کرنا بند کر دیا تھا. اس نس نے جیسے ہی آپریشن کر کے اس نس کو درست کیا گیا وہ تو خود بخود کھڑا ہو گیا. تو سب سے پہلے اللہ کیا بناتا ہے؟ کان، تاکہ دماغ کنٹرول میں رہے اس نس کے ذریعے. اب آگئی بات سمجھ میں؟ اللہ جو پہلے کرتا ہے اس میں بھی حکمت ہے، اور جو بعد میں کرتا ہے اس کے اندر بھی حکمت ہے، اور جو بیچ میں کرتا ہے اس کے اندر بھی حکمت ہے. ہر چیز فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. مفید الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن اس کی حکمت تک آپ پہنچے نہ پہنچیں. چنانچہ وہ جو دماغ کی نس تھی جو کان سے نکلتی تھی وہ کیا تھی؟ خراب تھی. اس نے اللہ تعالیٰ نے پہلے دماغ کو درست رکھنے کے لیے کان بنا دی. کیوں بنائے کان؟ چونکہ وہ نس کان میں ہی تو رکھی جائے گی. اب بھائی ایک بات سنو، آپ کو چاول لینے، آپ کو گیہوں لینے، آپ کو آٹا لینا ہے تو اس کے لیے بھائی برتن بھی تو ضروری ہے یا نہیں؟ تو وہ نس یہاں رکھی جائے گی کان میں، لہذا پہلے کان کو بنا دیا، رکھنے کی جگہ تیار کر دی، اس کے بعد نس بنا دی. تو دماغ کنٹرول میں. ابھی آپ دیکھ لیجئے اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کی وہ نس خراب ہو جائے تو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. ہر وقت سمجھے گا الٹا ہوں، ہر وقت سمجھے گا الٹا ہوں. اللہم احفظنا. تو کتنا بڑا کاریگر ہے پروردگار عالم، کتنا بڑا صناع ہے پروردگار عالم، کتنا شاندار اکیلا خدا ہے پروردگار عالم، جس کا نام اللہ ہے. بنیادی نام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار یہ کیا بات کرتے ہو کہ خدا کیا ہے کیسا ہے؟ میں کوئی نئے خدا کی جانب تھوڑا ہی بلا رہا ہوں. مجھ سے پہلے 1,24,000 نبیوں نے اسی ایک خدا کی جانب بلایا، میں اسی خدا کی جانب بلا رہا ہوں. اور دیکھو اس کا نام اللہ ہے. وہ لفظ اللہ تم بھی جانتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی یہ لفظ موجود ہے. اور دوسری بات، وہ اللہ کیسا ہے؟ احد ہے. کیا ہے؟
سبحان اللہ. قرآن کی گہرائی میں اترو گے تو چمکدار موتی نکال کر لے آؤ گے. یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد. احد جب اکیلا استعمال ہو تو اللہ کے سوا کوئی اور ذات مراد ہو ہی نہیں سکتی. کسے کہتے ہیں بھئی احد؟ احد کے معنی اکیلا، احد کے معنی تنہا، احد کے معنی کیا؟ بے مثال. احد کے معنی ایسا خدا، ایسی ذات جس کی کوئی مثال نہ اوپر ہو، نہ نیچے ہو، نہ دائیں ہو، نہ بائیں. کیوں بھائی؟ احد کے معنی یکتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنے الفاظ بتا رہا ہوں. یکتا، یہ بات واحد کے اندر نہیں. حالانکہ اللہ کا ایک نام واحد بھی ہے، ایسا نہیں ہے. عبد الاحد بھی ہے، نام رکھتے ہیں، انسانوں کا نام رکھتے ہیں، مردوں کا نام رکھتے ہیں. لیکن واحد اور احد میں فرق ہے. اس لیے تو اللہ تعالی نے اس لفظ احد کو یہاں نکرہ استعمال کیا، معرفہ استعمال نہیں کیا. نکرہ استعمال کیا کہ جب میرے علاوہ کوئی دوسرا احد ہے ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے الف لام چڑھانے کی؟ الف لام چڑھانے سے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، خصوصیت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اب آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ قل هو اللہ احد. احد میں الف لام نہیں چڑھا. احد میں یہ نہیں کہا قل هو اللہ الاحد، لیکن آگے اللہ الصمد، یہاں الف لام آ گیا. آگے الف لام بتاؤں گا میں، اب تو زیادہ وقت نہیں رہا، بتاؤں گا، یہ لمبی بحث ہے. لہذا فرمایا یہ جو تم 365 معبود لیے پھر رہے ہو نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے خدا کی کوئی مورتی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے اللہ کی کوئی مورتی، کوئی تمثال، کوئی مجسمہ ہو ہی نہیں سکتا. اور تم تو آزما چکے ہو اس بات کو، تم تو آزما چکے ہو. کیسے؟ جب ابرہہ خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر، تفصیل بتا چکا ہوں میں، تفصیل اس وقت نہیں بتاؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں. آپ میں سے جو پابندی سے آنے والے حضرات ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب یہ سورت آئی تھی میں نے تفصیل بیان کی تھی. ہاتھی والے کس کو گرانا بھائی؟ خانے کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرانا ہے. توبہ توبہ، نعوذ باللہ. ہاتھی لے کر آئے، یہ چوٹی لے کر نہیں آئے. یہ سوچ کے چوٹی کیا گرائے گی، چوٹی کیا گرائے گی. زبردست طریقے سے یہ سونڈ سے بھی گرائیں گے اور ٹکر سے بھی گرائیں گے، کیونکہ ہاتھی بھاری بھرکم ہے. الفیل زخمن، ہاتھی بھاری بھرکم ہوتا ہے. لیکن بھیا یہ باولا بھول گیا تھا، یہ فلش، یہ احمق بھول گیا تھا کہ جب ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں تو ہاتھی بھی تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. باولے، تو نے ہاتھی کو کھلایا پلایا، تیار کیا، موٹا کیا، فربا کیا، طاقت پہنچائی، تقویت پہنچائی، پر یہ ہاتھی تیرا نہیں اللہ کا ہے. جب تو اس سے کہے گا کہ اللہ کا گھر گرا دے تو وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے، وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتا. مکہ مکرمہ میں تو داخل نہیں ہو سکتا. جس ہاتھی کو تو نے کھلایا پلایا تیار کیا، اور جس ہاتھی کو تو نے قوت پہنچائی، اور جس ہاتھی کی خاطر تو نے پیسہ خرچ کیا، جب تو کہے گا کہ مکے کی جانب چلو خانے کعبہ کو گرانے کے لیے، فوراً ہاتھی تیری نافرمانی کرے گا، کیونکہ اس ہاتھی کا دل مجھ خدا کے قبضے میں ہے. ہاتھی تو اٹھتا ہی نہیں تھا. وہ کہتا چلو بھائی
جو فیل بان ہوتے نا، فیل بان، فارسی میں ان کو فیل بان کہتے ہیں، ہاتھی چلانے والے، اور بڑا زور لگاتے تھے، چل بھائی محمود چل. وہ جو ہاتھیوں کا سردار تھا اس کا نام محمود تھا. کیا نام رکھا تھا؟ اب جیسے ہمارے یہاں رکھ لیتے ہیں، کالا بکرا ہوتا کلو کہہ دیتے ہیں، رکھ لیتے نہیں، رکھ لیتے ہیں. بلی کا نام رکھ لیتے ہیں، کتے کا نام رکھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے وہ بھی پیار میں محمود. محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے. ادھر ادھر کو چلاویں تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے. کیا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا آئے نہیں لیکن آنے والے ہیں. آئے نہیں، آنے والے ہیں. اور آنے سے پہلے ہم بتائے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر نبی ہوں گے، محبوب ہوں گے، حبیب ہوں گے. لہذا ان کے آنے سے پہلے جب خدا تعالیٰ ان کی اتنی حفاظت کر رہا، ان کے نام کی حفاظت کر رہا ہے، تو آنے کے بعد تو تمہارا بھرتا بنا دیا جائے گا. اب بنا بھرتا، بنا بھرتا، بنا آلو کا تو بنتا ہے. آج کل تو ویسے بھی موسم ہے پہلوان صاحب، موسم ہے آلو بھری روٹی کا، سموسوں کا موسم ہے. چنانچہ جب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا ہے، تو خانہ کعبہ سے محبت تو تھی ان کو. بھئی غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ شرک کرتے تھے. وہ شرک کرتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہیں، اللہ بھی ہے اور یہ بدھ بھی ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہے. ہر چیز کا خالق و مالک کریٹر اللہ ہے. وہی عبادت کے قابل ہے، وہی عبادت کا استحقاق رکھتا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. صوفیہ تو ترجمہ کرتے ہیں، توجہ صوفیہ مشائخ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں لا محبوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا خالق الا اللہ. صوفیہ، چونکہ صوفیہ کی جو روش ہے وہ محبت کی ہے. تصوف محبت کے اوپر قائم ہے. کائے کے اوپر قائم ہے؟ تصوف محبت کے اوپر قائم ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں لا محبوب الا اللہ، کوئی محبوب نہیں، اگر کوئی محبوب ہے تو اللہ ہے. کیونکہ وہ ہمیشہ رہے گا تو اس کی محبت بھی. ہمارا آپ کا یہ محبوب، یہ یار جو ہیں لڑکیوں کے، یہ کب تک رہیں گے؟ ارے کب تک؟ جب داڑھی مونچھ نکل آئے گی تو یہی لڑکی اس کو ناپسند کر دے گی. جب اس کو بخار آئے گا تو ناپسند کر دے گی. اور جب اس لڑکی کے اعضائے جسم کے اندر کمزوری آئے گی، ضعف آئے گا، نقاہت آئے گی، لاغر پن آئے گا، اور گال پچکنے لگیں گے، گال پچکنے لگیں گے، آنکھیں اندر کو جانی شروع ہو جائیں گی، تو یہی محبت عشق مجازی کرنے والا لڑکا تیرا یار تجھے چھوڑ دے گا. کہے گا یار اب کیا کروں، ہڈے نکلی ہے. میرا اللہ ایسا نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ میرا اللہ، آپ کا اللہ ایسا نہیں کرتا. توجہ چاہوں گا، ماں کے پیٹ میں بھی اس نے ہمارا خیال رکھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت بھی خیال رکھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بھی خیال رکھا، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے دل میں محبت دے دی کہ ماں گیلے میں سو جاتی ہے پر بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. پال پوس کر بڑا کر دیا، پال پوس کر بڑا کر دیا. کس کی نگرانی میں پلے بڑھے بھائی؟ ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی تو سینے سے لگاتی، سینے سے لگاتی. باپ پیار کرتا ہے، میرا بچہ ہے، میرا لخت جگر نور نظر ہے. لہذا ہمارا آپ کا خدا قسم بخدا اگر ہم بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ہم سے پیار کرنا بند نہیں کرتا. اگر بوڑھا ہو گیا، ہڈے نکل آئے، آنکھیں اندر کو چلی گئیں، لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے، تو اس وقت تو اللہ
اس کے اکرام کو اور اس کے اعزاز کو اور اس بوڑھے آدمی کی عزت افزائی کو بڑھا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر افشاں سے یہ کہلوا دیتا ہے کہ ان بوڑھوں سے کہہ دو کہ جب ان کی داڑھی سفید میرے سامنے آتی ہے اور ان کے سر کے بال سفید میرے سامنے آتے ہیں تو ان کی دعا رد کرتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آتی ہے۔ اس بوڑھے کی دعا میں رد نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی؟ عزت بڑھ گئی، بڑھاپے میں بڑھ گئی۔ کس نے بڑھائی؟ محبت کرنے والے خدا نے۔ خدا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ خدا محبت کرنے والا بھی ہے اور ہم اس سے محبت کرتے بھی ہیں۔ اللہ یہ بات دل میں اتار دے۔ فرمایا یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر۔ یحییٰ ابن اقسم، بتا آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ۔ یحییٰ ابن اقسم ہارون رشید کے زمانے میں تھے۔ ہارون رشید بڑی محبت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کے وزیر تھے۔ کیا تھے؟ ہاں، وزیر اعظم۔ بڑھاپے میں انتقال ہوا، وفات ہو گئی، دفن کر دیا گیا۔ نماز جنازہ وغیرہ کے بعد دفن کر دیا گیا۔ تو ہارون رشید نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا یحییٰ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کوئی نیکی قبول نہیں کی، توجہ، کوئی نیکی قبول نہیں کی، نہ میری نماز، نہ میرے روزے، نہ صدقہ خیرات، کچھ نہیں۔ ہر چیز اللہ نے رد کر دی، یہ بھی پسند نہیں، جاؤ بھائی یہ بھی پسند نہیں، تمہاری زکوٰۃ بھی پسند نہیں، تمہارا جہاد بھی پسند نہیں، تمہاری نمازیں بھی پسند نہیں، تمہارا تہجد بھی پسند نہیں، تمہارا اشراق بھی پسند نہیں، اوابین بھی پسند نہیں، چاش کی نماز بھی تمہاری پسند نہیں، تمہارا تلاوت کلام پاک کرنا یہ بھی پسند نہیں۔ ارے بھائی تم نے تو یار بڑی لمبی چوڑی تفصیل سنا دی، یار بتاؤ مختصر کہ ہوا کیا؟ فرمایا معافی ہو گئی۔ ابے معافی کیسی بھائی؟ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ یار یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں، پھر کیسے معاملہ پاک صاف ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا یحییٰ تیری کوئی نیکی پسند نہیں ہے، پر تیری سفید داڑھی کو دیکھ کر میں شرماتا ہوں، جب میں نے تجھے جنت دے دی۔ فرمایا صرف سفید داڑھی کے اوپر خدا کو پیار آ گیا، سفید داڑھی کے اوپر پیار آ گیا۔ فرمایا کہ میں نے اپنے رسول، ہاں انہوں نے بلکہ یاد دلایا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار میں نے تو حدیث شریف میں یہ پڑھا تھا کہ بوڑھے مسلمان کا اللہ اکرام کرتا ہے، بوڑھے مومن کا اللہ اکرام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شرم آتی کہ اس بوڑھے آدمی کی دعا کے لیے ہاتھ پھیلے ہوئے کو رد کر دے۔ آپ تو معافی نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے مصطفیٰ سے کہلوایا تھا، تو نے میرے مصطفیٰ کا فرمان میرے سامنے سنا دیا، مصطفیٰ کا جہاں نام آتا ہے میں معافی کر دیتا ہوں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ یہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو میں نے کہلوایا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے، جو بول بھی آپ کا ہوتا تھا کہاں سے ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ ہاں دنیا کے بارے میں نہیں، دین کے بارے میں جو بات فرمائی اللہ کی طرف سے فرمائی۔ منہ کھولا اللہ کی طرف سے، جب وحی آ گئی لب کھولے، لب کشا ہوئے تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، تب جواب دیا۔
دین کے بارے میں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا وہ جو کچھ کہتے ہیں میری طرف سے وحی ہوتی ہے. جلال الدین رومی نے تو اس کو جو مضمون کو ادا کیا ہے وہ اس انداز سے فارسی کے اندر گفتۂ او گفتۂ اللہ بود گفتۂ او گفتۂ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. یعنی محمد مصطفیٰ کا کہا ہوا در حقیقت اللہ کا کہا ہوا ہے، زبان اس کی ہے اور مضمون مجھ خدا کا ہے. زبان زبان مصطفیٰ، کلام کلام خدا. یہ قرآن میں ہے. میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں بھائی آپ کے سامنے. 27ویں پارے میں سورہ نجم کے پہلے رکوع میں یہ مضمون موجود ہے. تو اب تک جو بات سامنے آئی، سب سے پہلے کیا سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کے اندر شروع میں کس کا بیان کیا؟ رسالت کا. کائے کا؟ اپنے محبوب پیغمبر کو پہلے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رب محمد نے محمد کو چھوڑ دیا. نا 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 نا، یہ تو امپاسبل، ناممکن، اس کی تو سمبھاونا نہیں. محمد چھوڑے جانے کے قابل نہیں. تو جب اللہ نے نہیں چھوڑا تو ہم عاشقوں کو محمد کو چھوڑنا چاہیے، اپنانا چاہیے. یار بیٹھے رہو یہاں پر، جب محمد کا نام آئے تو گنبد خضرا کی جانب روح پہنچ جائے. یہ ہے عشق، یہ ہے عشق. مصطفیٰ کا ذکر آئے تو ایک دم دماغ پہنچ جائے مسجد نبوی میں، روضہ اقدس پر، اور یہ تصور کر لیں کہ میں روضہ اقدس کے اوپر کھڑا ہوں، میرے پیارے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے ان کی خدمت شریفہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر رہا ہوں. مشائخ کہتے ہیں محمد کے طریقے پر چلے بغیر کوئی آدمی ولی نہیں ہو سکتا. بس آخری بات، ہمارے شیخ المشائخ، آخری بات ذکر کر رہا ہوں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، جن کا مزار پر انوار سرن شریف میں ہے، نقش بندی سلسلے کے، وہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کہلاتا ہے. خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ بھی. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے جہانگیر کے چھکے چھڑا دیے، مغلیہ بادشاہ اکبر کے چھکے چھڑا دیے، کیونکہ اکبر نے ایک دین چلایا تھا. مغلیہ بادشاہوں کے اندر سب سے برا بادشاہ اکبر. اس کے بارے میں تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کافر ہو کر مرا یا مسلمان ہو کر مرا. کیوں؟ کتے کو کھانا جائز کر دیا تھا اس نے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہاں ہاں بھیا، آپ نہیں بگاڑتے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے. کتا حلال اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا. لاہور کی سڑکوں کے اوپر خنزیر کے دانتوں پر سونے کا ورق چڑھوا کر اور سونے کا پانی چڑھوا کر لاہور کے اندر خنزیروں کا مقابلہ کراتا تھا. خنزیروں کا، خنزیر بھی حلال کر دیا تھا. میاں جی تاریخ پڑھو اپنی، دیکھو اللہ والوں نے کیسا مقابلہ کیا. قسم بخدا میں آج کہتا ہوں آپ کے سامنے، اور جہاں تک بھی آواز آ رہی، ہر چیز اس بات کی گواہ بنے گی کہ اگر مجدد صاحب نے اسلام کو اور ایمان کو یہاں ہندوستان میں